अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बहर मॉर्निंग शो पे आपकी मेज़बान आयत खान आपके साथ मौजूद हैं रोज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और जी हैप्पी संडे। और संडे के दिन जनाब सब लोग छुट्टी मना रहे हैं और घर में यकीनन बहुत से लोग तो सो रहे होंगे, और जो लोग सो रहे हैं उनको कहेंगे कि जनाब अच्छी सी नींद पूरी कीजिए और फ्रेश होके आज का दिन जो है वो आपने किस तरह से गुजारना है वो प्लान कीजिए, क्योंकि संडे के दिन बहुत से लोगों के घरों में कुछ खास बन रहा होता है, कुछ खास पकवान की तैयारी हो रही होती है। और जी कुछ खास तो खाना चाहिए, क्योंकि घर का जो खाना होता है वो हमारे लिए सेफ है। जो प्रेजेंटली सिचुएशन चल रही है पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जनाब कि हम जितना ज़्यादा हो सकते हैं सेल्फ कुकिंग करें। और बहुत से लोगों को बाहर से जो खाना है वो खाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब वीकेंड होता है तो बहुत सारे हमारे प्लान्स होते हैं, आज इधर जाएंगे आज उधर जाएंगे। और काफ़ी कोविड की सिचुएशन हमें डिस्टर्ब की है, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं पर हल्के फुल्के जो हैं इवेंट्स चल रहे हैं, फन फेयर टाइप या इस तरह का कोई गेट टुगेदर, कोई मेला, कोई एग्जीबिशन जहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है। और जहाँ लोगों की गैदरिंग होती है वहाँ पर हम एसओपीज़ की बात करेंगे कि एसओपीज़ लाजमी जो है उनको फॉलो करें और ख़ुद भी देखें। और बल्कि गवर्नमेंट ने एक नंबर भी दिया है जिस पे आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप देखते हैं कि कहीं पर वायलेशन हो रही है एसओपीज़ की, नहीं फॉलो किया जा रहा या लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, तो वहाँ पर जो है आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हम सबका साथ होके चलना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सब साथ चलेंगे तो ही इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। और जी मैं अगर बात करूँ कोविड केसेस की, तो कोविड केसेस जो हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे जितनी ज़्यादा हमें डेथ्स की खबर सुनने को मिल रही है, एक्सपायरेशन की खबर सुनने को मिल रही है कि फ़लाँ बंदा एक्सपायर हो गया फ़लाँ। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं, आज हमारे साथ जो हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे वो हमें इसकी तफसील बताएंगे। और हमारे जो चैनल के ओनर हैं एसके नियाजी साहब, वो इस मामले में बेहद कॉन्शियस हैं और उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि रोज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जा सके, अवेयरनेस दी जा सके। और यकीनन हम सब, हमारा सारा अमला स्टाफ जो है वो आपके हेल्थ के बारे में काफ़ी कॉन्शियस है। और जनाब आज हमें ज्वाइन करेंगे जी नाजरीन, आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक कहते हैं आपके अपने शो पे सुबह बहर मॉर्निंग शो। और आपकी मेज़बान आयत खान आपके साथ मौजूद हैं। और आप जनाब हमारा शो देखते हैं 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार में आपके साथ होती हूँ 10 से 11। और बात हो रही है आपकी सेहत के हवाले से कि कोविड की प्रेजेंटली जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उसमें आप कैसे बच सकते हैं, आपको कितनी परहेज करनी चाहिए, कि आप एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या जैसे मेरी जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम बचे जा सकते हैं, बच सकते हैं। हमारे साथ मौलाना साहब हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि क्या मसाजिद में प्रॉपर एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है, क्या बेहतर इकदाम किए जा सकते हैं। और इसके साथ हमें एक और गेस्ट हमारे ज्वाइन कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर आसिफ महमूद राना, जो कि यूथ काउंसलर हैं और बच्चों को वो बताते हैं कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से परहेज कर सकते हैं। और आजकल क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं तो किस तरह से बच्चों को बेस्ट फिट रखा जा सकता है घर में, क्योंकि उनको भी आपकी तवज्जो की खास ज़रूरत होती है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो कि करना आपकी जिम्मेदारी है। हम वेलकम करते हैं आसिफ महमूद राना को। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपसे। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहेंगे शो पे। जी वेलकम। और मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल चल रही है, आप क्या देख रहे हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो बंद हो गए हैं जी, तो बच्चों की जो तालीम है उस पर अब क्या असरात पड़ रहे हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बंद हो गए, लेकिन दूसरे जो साइकोमेट्रिक किस्म के इश्यूज हैं, आप समझते हैं घरों के अंदर शोर शराबा, एक वालदैन के लिए भी एक किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ हैं और वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो ऐसे पेरेंट्स जो दूर दराज इलाकों से, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, आपको पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसी पॉपुलेशन है जो देहातों से शहरों में शिफ्ट हो चुकी है और वो शहरों में जॉब करते हैं। और अगर वो मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं शहर के अंदर, तो उनको बच्चों को गाइड करना, उनको काउंसलिंग करना, यानी कि उनकी क्लासेस के लिए उनको, ज़ाहिर बात है बच्चे छोटे होते हैं, उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है और साथ में उन्होंने ड्यूटीज़ पे भी जाना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों की एक अपनी अप्रोचेज़ होती हैं, बच्चे ज़्यादा देर घरों में नहीं रुक सकते। बिल्कुल, आप बच्चों को आइसोलेट कर दो तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बदतमीज़ी करनी शुरू कर देते हैं। बदतमीज़ी। और दूसरा ये है कि पार्क भी खुले, फिर उनके पास एक बड़ी एक्सक्यूज़ है कि जी हम तो पार्क में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। आपको पता है कि
جو بگ سٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بھی پرابلمس ہوتی ہیں کہ آپ ایک کنجسٹڈ علاقے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے ایشوز میرے خیال میں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو بڑوں کے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسکول اور کالجز کو ابھی میں یہ پرابلم جس کی وجہ سے ہم نے گورنمنٹس نے جو ہے انیشیٹو لیا کہ ان کو بند کیا, لیکن ایک دوسرا ایشو بھی تو ساتھ سٹارٹ ہو گیا. اب ہمیں سماجی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ بچوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا لمیٹڈ سا تصور کرنے لگ گئے ہیں. بالکل, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے بچوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے, ہر ٹائم ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا ماسک پہنو, تو وہ ایک وہ جو طبیعت میں آوازاری آتی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ 5 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے, وہ لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا ہوا ہے یا وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھا ہوا ہے یا وہ موبائل کے آگے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر رک سکے. تو بہت ساری میں نے دیکھا ہے کہ جو ارلی ایجوکیشن کی جو فیمیل ٹیچرز ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ یہ ایشو کرتے ہیں کہ بچوں کی جو اٹینشن ہے وہ اتنی زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتی, پھر وہ اپنی ایکسرسائز سے کیونکہ بچے تو فطری طور پہ کھیلنا چاہتے ہیں, تو اب کیونکہ سکولز بھی بند ہو گئے, انسٹیٹیوٹس, تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل لیتے تھے, تھوڑا کھیل لیتے تھے اپنی ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ, وہ بھی بند ہو گیا بچوں کا نا آنا جانا ملنا, تو اس کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے. ہاں, اور نفسیاتی طور پہ تو بچے بھی ڈسٹرب ہیں اور پیرنٹس میرے خیال میں زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور دوسری ایک بات, جو دیہات کے بچے ہیں نا ان کی نوعیت شہری بچوں سے مختلف ہوتی ہے. جو دیہاتی بچے ہوتے ہیں ان کو تو کیونکہ اویئرنیس کا بھی ایک فقدان ہوتا ہے وہاں پہ, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو دیہاتی بچے ہوتے ہیں ان کی جو مائیں ہیں یا ان کے پیرنٹس ہیں وہ ان کو اسٹرک نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں ان کے, تو وہ موو کر سکتے ہیں ایزیلی. تو لہٰذا یہ ایک ایشوز آ رہے ہیں, اور ان ایشوز کو ہم سماجی طور کے اوپر اور مل کر اور حکومت کا ساتھ دے کر ہی سالو کر سکتے ہیں. بالکل جناب, ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اگر ہم سب مل جائیں اور ہم فالو کریں اور لاپرواہی نہ کریں, جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جی بہت سے لوگ تو یہاں تو مانتے ہی نہیں ہیں یا بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو میڈیم ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کو اویئرنیس دے سکیں. ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی پلازما ڈونیٹ کرنے کی, تو پلازما ڈونیٹ کرنا شریعت اس کا کیا حکم دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات ابھی متفق ہے اطباء کے درمیان, یعنی فزیشنز اور ڈاکٹرز اس سائنس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پلازما ڈونیٹ کرنے سے لوگوں کی زندگی بچتی ہے, اور اس میں بہت سارے ورسٹ کیسز جو ہیں ان کو جو طبی طور پہ میڈیکلی بالکل بگڑے ہوئے کیسز تھے ان سے شفا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے علاج میں شفا رکھی ہے. علاج اللہ کے رسول نے بہت جگہ پہ یہ بات بتائی کہ یہ کھاؤ گے تو اس کا علاج ہو جائے گا, یہ کھاؤ گے تو اس کا علاج ہو جائے گا. طب نبوی کے حوالے سے ہمیں شریعت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جڑی بوٹیوں کے اندر, نباتات کے اندر, میٹر کے اندر بعض بیماریوں کی شفا رکھی ہے. بالکل. اور ویسے بھی یہ جو بائیو کیمسٹری ہے انسان کی, جب یہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کو جب دوبارہ سے ریسیٹ کر دیا جاتا ہے, اوریجنل بائیو کیمسٹری کے اوپر لے کے آیا جاتا ہے, تو انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. پلازما بھی ایک رائج طریقہ ہے جس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے کورونا کا, اور یہ بعض جگہ پہ اس نے بڑے ونڈرفل ریزلٹس بھی دیے ہیں. تو اس میں اس بات کا بس احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے, اس کو ایز اے بزنس کر رہے ہیں. بالکل. اور جب ہیومن لائف ایٹ سٹیک ہو اور انسان کسی کو خون دے دے یا اپنا کسی اپنے جسم سے کوئی دوسری چیز دے دے, تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو قانون کیا کہتا ہے ملک کا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان اپنا خون بیچ نہیں دے. یہ اس کے اندر اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے شریعت. یعنی خون اگر میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو اپنا خون کسی کی جان بچانے کے لیے میں یعنی عقد تبرع کے طور پہ, نیکی کے طور پہ تو کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کو سیل نہیں کر سکتا. شریعت اس کے اوپر قدغن لگاتی ہے. بالکل جناب. ناظرین, آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ کووڈ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور شریعت کے حکم کے مطابق ہم کن چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی, ہمارے گیسٹ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. میسج تو میم یہی ہے, صبح کا ٹائم ہے کہ آپ جو ہماری خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں, اگر ان کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کو ایسے ہی سمٹم نظر آتے ہیں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے, یہ مرض ہو سکتا ہے, یا
اس کی وجہ سے وہ دوسری فیملیز کو یعنی کہ فیملی کے دوسرے افراد کو منتقل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ایک تو خواتین کو بہت ضروری ہے، اور دوسرے ایسے مرد جو زیادہ تر باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بہت ضروری ہے. اور دوسرا میں یونیورسٹیز ٹیچرز کو اور یوتھ کو ریپرزینٹیٹیو ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹیو یہ کہنا چاہوں گا کہ یوتھ ہماری اویئرڈ ہے، انشاءاللہ ہوگی، ہو رہی ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر ہمارا جو امام ہے، استاد ہے، ہمارے ٹریڈرز ہیں اور دوسرے سماجی اور سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں تو بہتر ہوگا. لیکن استاد آئی تھنک اور امام جو ہے وہ اس میں کافی اچھا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل جی، بڑا اچھا میسج دیا، کیونکہ خواتین جو ہے ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے اور گھر میں وہ سب فیملی ممبرز کو دیکھتی ہیں، اپنے ان لاز کو دیکھتی ہیں، اور اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی کرونا کے سمٹمز ہیں تو کائنڈلی اس کو سیریس لیں، کیونکہ آپ سے آپ کے بچے جڑے ہیں، فیملی جڑی ہے، تو آپ گھر کی مین ہب ہیں. سارا گھر ماشاءاللہ سے خواتین کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ٹیک کیئر کریں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی صحت سے پیار کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اور جی ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے. میں اس پہ ساری پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، پاکستان اور گریٹر ورلڈ کو، کہ دیکھیے جتنا آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہی آپ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو جب بھی اس طرح کی وبا آئے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش سے لڑنے کے بجائے اسے بچنے کی کوشش کریں. بالکل اس کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ جیسے کسی فوج کے ساتھ آپ لڑیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس سے لڑیں نہیں، اسے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. اور پاکستان میں خصوصاً میں یہ بات کہوں گا، پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم جو گریٹر فیملی سسٹم ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بزرگ، باپ، والد، دادا، دادی، نانا، نانی یہ بہت کلوزلی بانڈڈ ہیں. تو اس وجہ سے احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے تاکہ ہمارے بزرگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. بالکل جناب، اگر آپ احتیاط کریں گے تو یقیناً آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی سیف رہیں گے اور گھر والے بھی باقی سیف رہیں گے، کیونکہ بزرگوں کی امیونٹی سسٹم بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ یہ اولڈ ایج یا اگر آپ 50+ ہیں تو یہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آج کے ہمارے اس شو پہ یقیناً آپ نے کچھ اچھا سیکھا ہوگا اور اپنے بہت سارا آپ خیال بھی رکھیں گے اور بہت ضروری ہے جی. اور اسی اچھی سی بات کے ساتھ اپنی میزبان آیت خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ سانسوں نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، ہیپی سنڈے اینڈ اللہ حافظ.